بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی محفل میں لوگ اکثر سوالات کیا کرتے تھے جو کہ مختلف موضوعات کے حوالے سے ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم سے سوال کیا کہ کیا فوت ہونے کے بعد بھی ماں باپ کی روح اپنے گھر لوٹتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا جواب دیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ماں باپ کی روحیں کس دن گھر پر آتی ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کا جواب بتاتے ہیں اور پھر آپ کو روح کی آزادانہ حرکت کرنے کے بارے میں بھی چند روایات بتائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کے جواب میں حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اے سلمان، یاد رکھو جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس آتی ہیں۔ وہ اپنی اولاد سے فریاد کرتی ہیں، اوہ بقا کرتی ہیں، اور وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کرتی ہیں کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے ان پر مہربانی کریں۔ وہ ان سے اپنے لیے دعاؤں کے لیے سوال کرتی ہیں۔ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے علی، ماں باپ کی روحیں کیوں واپس لوٹتی ہیں؟ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کے نام پر صدقہ کرے، کوئی ان کے لیے نیک عمل کرے، احصال ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکیں یا ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی ارواحیں گھر لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے، ان کے لیے اعمال کیے جائیں اور صدقہ دیا جائے۔ پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ پوچھا کیا یہ ارواح کب کب اپنے گھر کو لوٹتی ہیں؟ تو حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ یہ ارواح ہفتے میں ایک دن اپنے گھر کو لوٹتی ہیں اور وہ دن جمعرات کا دن ہے، یعنی جمعے کی رات کو یہ روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور چیخ چیخ کر اپنوں کو پکارتی ہیں، لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان کی آوازیں نہیں سن سکتے، وہ اپنی دنیاوی کاموں میں مگن رہتے ہیں، لہذا یہ روحیں اسی طرح سے مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتی ہیں سوائے ان کے جن کی اولاد نیکوکار ہو اور اپنے والدین کے لیے اعمال ہدیہ کرے اور ان کے لیے دعا کرے۔ پھر حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اے سلمان، یاد رکھنا، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے رہنا۔ جب کوئی اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کی روحیں اللہ تعالی سے فریاد کرتی ہیں کہ یا اللہ، جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد کیا، تو ان پر بھی رحم فرما، ان کی دنیا کی پریشانیوں کو ختم فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ ناظرین، یہ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ارواح جمعے کو اپنے گھر کو لوٹتی ہے۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی اسی طرح کی ایک اور حکایت بھی روایت کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم مسجد میں اداس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آپ نے آپ سے پوچھا کہ میں آپ کو افسردہ دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اے سلمان، میں اس لیے اداس ہوں کہ آج میں نے ایک ماں کی روح کو اپنے اولاد کے گھر پر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اپنی اولاد سے فریاد کر رہی تھی، اس کی اہو بقا سن کر میں پریشان ہوں۔ وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کر رہی تھی کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے میرے اوپر مہربانی کرو، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرو۔ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے علی، کیا مرنے کے بعد ماں کی روح بھی واپس لوٹتی ہے؟ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اعمال نامہ تو بند ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ اپنے اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج
ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان کے نام پر صدقہ کر لے، کوئی ان کے لیے نیک عمل کر کے ایصال ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکیں یا ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی روحیں گھر لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے۔ ناظرین، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد دعا ضرور کرنی چاہیے اور ان کو اعمال ہدیہ کرنے چاہیے تاکہ ان کی روح کو سکون پہنچ سکے۔ ان کی ایک روایت میں ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہم لوگوں کی دعائیں آپ تک پہنچتی ہیں؟ تو اس مرحوم نے جواب دیا کہ ہاں، خدا کی قسم یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی صورت میں پہنچتی ہیں اور ہم ان کو پہن لیتے ہیں۔ لیکن ناظرین، کتنی افسوس کا مقام ہے اور افسوس کی بات ہے کہ عموماً لوگ اپنے مرحومین کو بھلا دیتے ہیں اور چند دن دعا کرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی نہیں کی جاتی۔ یہی عام مشاہدہ ہے ناظرین۔ جہاں تک بات ہے ارواح کی کہ مرنے کے بعد نقل و حرکت کر سکتی ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے آپ کو ایسی روایات سناتے ہیں جن سے روح کی آزادانہ نقل و حرکت کے بارے میں یہ واضح ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن حسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہما باہم ملے، ایک دوسرے سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ پوچھا گیا کہ کیا زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ فرمایا ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہیں جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ ناظرین، روح وہ امر ربی ہے جس کے حکم کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، اسی طرح روح بھی، جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ روح اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے، بلکہ دنیا ہی نہیں جبکہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم چاہیے جو مخلوق کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہے اور خدا کی رضا ان کی رضا ہے۔ اسی لیے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق واضح کیے ہیں، یہاں تک کہ بھی آتا ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا کہ والدین کے سامنے اف تک بھی نہ کرو۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اجر رکھا ہے وہاں ان کی نافرمانی پر عذاب بھی رکھا ہے اور والدین میں والدہ کا درجہ سب سے اونچا رکھا ہے۔ زندگی کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمارا مذہب ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے تاکہ ان کی کمی و بیشی کو اللہ رب العزت معاف فرما کر ان کی بخشش کر دے اور ان کے درجات کو آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے بلند فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے دعاؤں اور نیک اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔